ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ہم نے اب گفتگو کرنی ہے سردیوں کی سیاحت کے حوالے سے. اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک کی طرف چلوں، مہمانوں کا تعارف کرواؤں، آپ کو ایک یاد دہانی کروانی ہے. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا تھا کہ سردی کو انجوائے کرنے کے لیے، سردی کی سیاحت کے لیے ایک بڑی تعداد مری گئی. لوگوں کی وہاں پہ اس تعداد کو واپس آنا نصیب نہیں ہو سکا. اس کی ریزنز تھیں بہت سی. ہم جب جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں اور موسم کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی اس کے بارے میں ریسرچ کرنا ضروری ہے کہ ہم خود جائیں، فیملیز کے ساتھ جائیں، دوستوں کے ساتھ جائیں، کسی گروپ میں جائیں تو اس کے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں جان لیں. ہم جان لیں کہ آنے والے دنوں میں موسم کس طرح سے چینج ہونے والا ہے. ہم جان لیں کہ اس جگہ کی کیپیسٹی کتنی ہے، کہ کتنے لوگ وہاں پہ سما سکتے ہیں، کتنی گاڑیاں وہاں پہ سما سکتی ہیں، کتنی ٹریفک کی روانی وہاں پہ ہو سکتی ہے. ہمیں ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا چاہیے. ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ جس جگہ کی سیاحت کے لیے ہم جا رہے ہیں اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ایگزٹ کے اور راستے کون سے ہیں، رہائش کے لیے جگہ کون سی مہیا ہے، کھانے پینے کے حوالے سے کون سی چیزیں آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہیں، کتنے دن کا سٹے آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، بڑی خوبصورتی ہے، بہت سی جگہیں ایسی ہیں جو آج تک ڈسکور نہیں کر پائے، لیکن جو سیاحت کے شوقین لوگ ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، وہ جاتے ہیں اور ان کو دیکھ کے پھر ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جگہ بھی، یہ گوشہ بھی پاکستان کا جنت نظیر ہے، یہاں بھی جایا جا سکتا ہے. اس سب پہ گفتگو کریں گے، انفارمیشن لیں گے، ایکسپرٹ جو رائے ہے ان کی وہ جانیں گے مہمانوں سے. ان کا تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں خرم جہاں زیب، بائکر ہیں، انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں اور کافی ان کا ایکسپیرینس ہے. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ نظامی صاحب، بہت شکریہ. پلیئر ہیونگ یو. 2 سال بعد آپ سے ملاقات ہے. جی بالکل بالمشافہ. اور ڈیفینیٹلی بہت ساری سٹوریز، بہت سا ایکسپیرینس آپ کے پاس ایڈ ہو گیا ہوگا. جو ٹرکی کا آپ کا پلان ہے، جو ایران کے آپ کے سفر کی پوری کہانیاں ہیں، پھر پاکستان کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ نے بتانی، اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ان کے ساتھ مجھے لائن پہ جوائن کر چکے ہیں طاہر عمران صاحب، اور ٹورزم کنسلٹنٹ ہیں. یہ فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں دی ایڈونچر کلب آف پاکستان کے سنس 1994 سے 1994 سے. اور اس وقت یہ لاہور میں جتنی ٹھنڈ ہے اس سے کہیں زیادہ ٹھنڈ والی جگہ پہ موجود ہیں. کیوں موجود ہیں یہ بھی جانیں گے. ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ فائن الحمدللہ. سر یہ کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے ٹور کرنا اور ایڈونچر کرنا اور ڈسکور کرنا نئی جگہوں کو، سردی میں مزید سرد علاقوں میں جانا. گلگت میں ہیں آپ اس وقت؟ ہاں جی گلگت ماشاءاللہ بڑا آباد شہر ہے، اور ویسے صبح 7:30 بجے -3 ٹیمپریچر آ رہا تھا اس پہ. اچھا. سیٹ اپ پہ رات زیادہ ٹھنڈی تھی، مگر یہ کہ جو آپ نے انٹروڈکشن میں بتائی ہیں چیزیں وہ ساری بہت کی پوائنٹس تھے جو آپ نے خود ہی کور کر دی ہیں. جزاک اللہ. تو پریپریشن اگر ٹھیک ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں آئی ہیڈ اے ویری کمفرٹیبل نائٹ. اچھا. تو یہاں پہ اتفاق سے ایک ہمارا ایک پروجیکٹ ہے مینا پن میں، نگر میں. جی. راک کلائمبنگ کی سائٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اتفاق سے جو میرے میزبان ہیں جی واجد اللہ ہیں نگری، نگر سے انہوں نے صرف اور صرف K2 اور نانگا پربت اور راکا پوشی اور براڈ پیک کلائم کی ہوئی ہیں. او ویری تو گڈ. انہوں نے کوئی دعوت دی تھی تو ان کے پاس آئے ہیں. ارے اس کا مطلب ہے گلگت میں مزید ٹھنڈ میں دعوت پہ آپ اس وقت؟ جی چلیں ٹھیک ہے آپ خیریت سے آئیے، خیریت سے اپنا ٹور کیجئے. اچھا آپ کے ایکسپرٹ رائے بھی تو جاننا ضروری ہے نا اس موسم میں. جب میں نے جاننا ہے کہ سفر کیسے ہونا چاہیے اور آپ سے بہتر کون بتائے گا کہ پاکستان میں جو موسم سرما کی سیاحت کے حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس وہ کیا ہے، اور کون سے ایسے ابھی بھی ایریاز ہیں، جو ایسی جگہ ہیں جو عام آدمی کو پتہ نہیں ہے لیکن آپ کی میموریز میں موجود ہیں اور آپ وہ انفارم کرنا چاہیں گے.
ایک تو یہ کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ نے بہت اچھا اس کا انٹرو دیا ہے، اس میں پریپریشن بہت ضروری ہے. جی آپ کی کلودنگ ٹھیک ہو، آپ کے شوز اچھے ہوں، ٹیمپریچر کا آپ کو پتا ہو، انفارمیشن جو ہے وہ جتنی میکسیمم ہو سکے آپ کلیکٹ کریں کہ جہاں جانا ہے وہاں پہ کیا چاہیے آپ کو، تو پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی یا رسک کم سے کم ہو جائے گا کسی بھی چیز کا، بیماری کا یا ایکسیڈنٹ کا. اگر ہم بغیر پریپریشن کے جاتے ہیں، ایون اگر ہم مری میں دیکھیں، نتھیا گلی میں دیکھیں، تو بہت ساری مرد بھی اور خواتین کو ریشمی کپڑوں میں، یا اگر ہیل پہن کے آئیں گے تو ظاہر ہے پرابلم ہوگی. ٹھیک تو ہے. اس کے لیے ایک اچھی تیاری بہت ضروری ہے. اور کپڑوں کی جہاں تک ڈریسنگ کی بات ہے، ٹیمپریچر کو کمبیٹ کرنے کے لیے، تو لیئرنگ ایک فارمولا ہوتا ہے کہ آپ ملٹی لیئرز میں پہنیں. جی تو آپ ایک بہت موٹی جیکٹ کے بجائے اگر 3 ٹی شرٹس، مطلب اچھی شرٹس اور پھر جیکٹ پہنتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو پریپریشن فیز میں ہی آپ کر لیں تو پھر آپ کا کمفرٹیبل رہتا ہے کوئی بھی ٹور یا. ٹھیک ہے. میموریز میں بیسٹ آف دا میموریز کیا ہے؟ کہاں پہ جانا چاہیے؟ ایکسیس کہاں پہ ایزی ہو سکتی ہے سیاحت کے شوقین لوگوں کے لیے؟ وہ تو there is no limit, بیسیکلی ڈیپینڈس کہ آپ کا اویلیبل ٹائم کتنا ہے، اور فنڈس پاکٹ کتنے کتنی ہے؟ اویلیبل ہیں، اور آپ کی پریپریشن کیسی ہے. جی کیونکہ تھوڑا سا جتنا دور جاتے ہیں اتنا ظاہر ہے فنڈ زیادہ ہو جاتے ہیں. جی اب پچھلے سال ہم لوگ، ہمارے کلب کی 4 بچیاں تھیں، تو وہ K2 بیس کیمپ کا ان کا پروگرام تھا، اور وہ کہیں کنکارڈیا، بڑی لیجنڈری جگہ ہے جہاں پہ آپ کو 4 بڑے پہاڑ جو 8000 ہیں پاکستان کے وہ نظر آتے ہیں انکلوڈنگ K2. تو اس طرح سے یہ کہ وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا بجٹ اور ٹائم، اویلیبلٹی آف ٹائم کتنی ہے. اس کے مطابق آپ مری میں بھی بہت انجوائے کر سکتے ہیں، اور آپ K2 بیس کیمپ بھی جا سکتے ہیں. کاغان ناران ہے، کمراٹ جائیں، سوات ہیں، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے اویلیبل ریسورسز کیا ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر بتائیے، پاکستان میں موسم سرما کی سیاحت کے بارے میں جو پیش کی تصورات جیسے ہوتے ہیں، کچھ متھ بنا دی جاتی ہیں، لوگ خود گئے نہیں ہوتے لیکن اس کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا دیتے ہیں. ایک تو اس چیز کو کس طرح سے ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دوسرا، جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو کہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا گا نہیں نہیں ادھر نہ جائیں، وہاں پہ تو معاملات ہی ہیں، لیکن جب آپ پہنچے تو آپ کو وہ ساری چیزیں کلیئر ہوئیں، تو ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں جو کہا گیا تھا؟ ہاں جی، یہ بیسیکلی پورا سبجیکٹ ہے لیک آف انفارمیشن، او یس. اور کہیں بھی جی مس لیڈنگ انفارمیشن بھی مل رہی جی ہوتی ہے. تو اس کا یہی ہے کہ آپ ملٹیپل سورسز سے اسے چیک کریں جہاں جانا ہے آپ نے. مین ٹو مین جو پہلے دوست احباب گئے ان سے بھی چیک کریں. نیٹ بھی ایک اچھا سورس اب ایزی اویلیبل آ گیا، مگر کئی دفعہ تھوڑی سی بہت اچھی نہیں ہوتی انفارمیشن، تو 2-3 جگہوں سے ملا کے اسے چیک کریں. اگر کوئی اچھی گائیڈ بک ہے اسے بھی لیں، اس کے مطابق تیاری کریں. باقی انفارمیشن کا چونکہ ہمارا بہت اچھا وہ نہیں ہے سورسز، تو وہ جب لوکلی بھی وہاں جاتے ہیں، مثلا کسی ٹریک پہ ہیں، تو وہ آپ کو بندہ بتاتا ہے کہ جی 1 گھنٹے کا رستہ ہے، وہ 4-5 گھنٹے نکلتا ہے. تو اسی طرح کی دفعہ اس کے بالکل اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے. اس طرح سے یہ ہے کہ وہ انفارمیشن جتنی گھر سے اکٹھی کریں، پھر اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس کریں. اب سب سے بڑی آسانی یہ ہو گئی ہے کہ انفارمیشن بہت ساری اویلیبل ہے، تصویریں اویلیبل ہیں، کیا فیسلٹیز ہیں وہاں یہ چیک کر کے جائیں. اب بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ ہوٹلز نہیں ہیں، اگر کیمپنگ ہے یا کیمپنگ پاڈز ہیں تو اس کے مطابق تیاری ہوگی. اس طرح سے یہ کہ پریپریشن آپ کی ٹھیک ہو تو بہت اچھا ٹھیک ہے. انجوائے کریں گے اس چیز ٹھیک. کو. اور جیسے سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں بہت سی ویڈیوز ہیں، ایسے ایکسپیرینسز ہیں ٹورسٹ کے جو وہاں پہ پہنچے ہیں، پروفیشنل بھی اور عام لوگ بھی. وہاں کے جو گائیڈ ہیں، جو مقامی لوگ ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے. میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ ایکسپرٹ رائے دیں کہ انہوں نے ان سے مس بیہیو بھی کیا اور ان کو اس طرح سے چارج کیا جو کہ ایکچولی بنتا نہیں تھا. ان کو ناجائز فائدہ اٹھانے والے معاملات آپ کے بالکل نالج میں ہوں گے. اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ میں سارا بلیم ان لوکل لوگوں کو یا گائیڈز کو نہیں دوں گا. جی ایک تو یہ ہے کہ آپ کی یہ بھی پریپریشن کا حصہ ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی سورس ڈھونڈ کے جائیں. اب نیٹ پہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے کلبز کام کر رہے ہیں، اور ویلیز میں بھی پروفیشنل لوگ اویلیبل ہیں، جی تو وہ عام طور پہ مل جاتے ہیں. تو ایک اچھے اگر ٹیم کے ساتھ جائیں گے تو کم تکلیف ہوگی. ہاں کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں. اس میں اگین یہ ہے کہ ہمارے جو باڈیز ہیں، جیسے اگر میں ایک کلب کو رن کر رہا ہوں تو ٹریننگ اگین آ جائے گی وہاں پہ. ایک تو یہ نا کہ بالکل ایک میں بات کر رہا ہوں گائیڈ کی، ایک میں بات کر رہا ہوں ویسے ہی کو لوٹ مار کرنے والا. جی
گائڈ جو ہے وہ چونکہ ٹریننگ بہت اچھی نہیں تھی اویلیبل تو دیسی طریقے سے چل رہا تھا، مگر اب کافی امپروو ہو گئی ہیں جگہیں مختلف مین جو ٹاؤنز ہیں وہاں پہ کمپنیاں کام کر رہی ہیں، چھوٹے چاہے کلبز ہیں ان کے تھرو جائیں، کوئی سیفٹی سیکورٹی ہو تو زیادہ بہتر ہے. باقی اکا دکا کوئی واقعہ ہو جائے بیڈ تو وہ اپنی جگہ، وہ ہر جگہ چانس ہوتا ہے، مگر آپ کی پریپریشن اگر اچھی ہو، آپ کی ٹیم اچھی ہو، تو اگر کیمپنگ وغیرہ کرنی، ریموٹ ایریاز میں جانے ہیں جہاں کم لوگ ہوں گے وہاں پہ زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، مگر بہت سارے اچھے سیف علاقے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ صرف ان کا نہیں ہے قصور، اس میں تھوڑا سا ٹریننگ کی کمی، انفارمیشن کی کمی ہے، تو وہ اس میں پھر جہاں ہر جگہ ضرورت مند آ جاتے ہیں نیگیٹو، تو وہ بھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے، مگر اب کافی بہتر ہو رہے ہیں حالات. اچھا سر یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو خاص طور پہ موسم سرما کی سیاحت ہے اس کے حوالے سے کوئی اسپیشل چیز آپ بتانا چاہیں، اور اس ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے پاکستان میں کون سی چیز ابھی لیک کر رہی ہے، اس کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے یا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ اب سیزن کافی لمبے ہو گئے، اب ونٹر ٹورزم شروع ہو گئی ہے، جی کافی جی زیادہ ہوتی ہے. جو مطلب 6-7 سال پہلے یا 10 سال پہلے دیکھیں تو بالکل اگست سپٹمبر کے بعد ڈیڈ ہو جاتا تھا سارا کاروبار. اب ہو رہی ہیں ایکٹیویٹیز، ہو رہی ہیں. لیک جو کرتی ہیں وہ بیسیکلی یہ کہ اکوپمنٹ کی کمی ہے، کلودنگ اچھی نہیں ہے. اس کا حل ہمارے پاس یہ ہے، شروع سے اگر ہم 25-30 سال پہلے بھی بات کریں تو پاکستان میں پھر یہی حال ہے کہ سیکنڈ ہینڈ مارکیٹس جو ہیں اویلیبل، وہاں سے چیزیں کلیکٹ کی جاتی ہیں. مگر اب یہ کہ لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں نیا اکوپمنٹ بھی مل جاتا ہے. کافی ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں سے اچھی چیزیں سرٹیفائڈ مل جاتی ہیں کوالٹی کی. تو اگین وہیں آ جائے گی بات کہ تیاری اچھی ہوگی تو ٹھیک ہے. چیزیں اب ملنی شروع ہو گئی ہیں. مہنگی ہیں تھوڑی سی، اس کا حل یہی ہے کہ کبھی سیکنڈ ہینڈ لے لیتے ہیں، کبھی نہیں لے لیتے ہیں، مگر یہ کہ چیزیں اب اویلیبل ہو جاتی ہیں کافی حد تک. ٹھیک ہے. اچھا جہاں پہ ہم نے نیگیٹو ایکسپیرنسز کی بات کی ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد جو مقامی لوگ ہیں جو وہاں پہ رہنے والے ہیں ان سے ریلیٹڈ ایکسپیرنسز ایسے بھی ہیں کہ بڑے گرم جوشی سے بھی ملتے ہیں، بڑے آپ سے کوپریٹ بھی کرتے ہیں، مہمان نواز بھی ہیں، جیسے آپ ابھی دعوت پہ موجود ہیں. تو اپنے ایکسپیرنسز بتائیے اور لوکل لوگوں کے حوالے سے بھی بتائیے کہ جو بات ہے جو سوشل میڈیا پہ آ گئی یا ایک آدھی ویڈیو وائرل ہو گئی، اس سے قطع نظر جو پازیٹیوٹی ہے وہ کتنی ہے سیاحت کے حوالے سے مقامی لوگوں کی ٹورسٹ کے ساتھ؟ جی میں تو اس کو زیادہ گریڈ کروں گا، کیونکہ لوکل لوگ بہت اچھے ہیں ہر جگہ پہ، اور اکا دکا واقعات ہوتے ہیں وہاں پہ. اب اگر کوئی بہت زیادہ بدنام علاقہ اگر ہے تو وہاں ویسے ہی احتیاط کرنی چاہیے، مگر ویسے یہ کہ عام طور پہ جو جی لوکل ریزیڈنٹس ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں کمرشل دور میں ذرا فرق ہو جاتا ہے، تو اب ہم جیسے مری کا نام ہو جاتا ہے برا، مگر یہ کہ یہ نہیں کہ مری کے لوگ برے ہیں، مری میں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت کوآپریٹو ہیں پرابلم میں. اور ہوتا یہ کہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ ایسے ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ لگتا ہے سارا سب خراب ہو، تو ایسا میرا خیال ہے نہیں ہے. تو لوگ پرابلمز آتی ہیں تو لوکل لوگ بہت زیادہ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں، ہیلپ فل بھی ہوتے ہیں. ہاں اکا دکا کبھی ہو جاتا ہے، اور یا کمرشل دور ہے، پیسوں کی کمی ہے، تو وہ واقعہ اپنی ٹھیک جگہ ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اوور آل اچھے لوگ ہیں ہر جگہوں پہ. اور ٹھیک ہے. اگر انہیں آپ بھی طریقے سے بات کریں، کئی دفعہ ہوتا یہ ہمارے اینڈ پہ کہ ہم جا کے اگر وہاں بدتمیزی کریں یا کھڑپن دکھائیں تو پھر وہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے. ادروائز یہ کہ میرا خیال ہے کہ اچھا رسپانس ملتا ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ اپنی دعوت کو انجوائے کیجیے. تھینک یو پلیئر جی، پلیئر شکریہ. طاہر عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں خرم جہاں سے صاحب. خرم صاحب بات تو یہ ہے کہ آپ ابھی تازہ ایک ایکسپیرینس کر کے آئے ہیں. ہم پاکستان کی تو بات کرتے ہی کرتے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ. ذرا اپنا وہ ٹور تو بتائیے کہ جو ابھی آپ بائک پہ ٹور کر کے آئے، کیا تھا وہ ٹور؟ شکریہ نظام صاحب. اصل میں جب پاکستان میں آپ کو لینگویج بیریئر اتنا نہیں فیس کرنا پڑتا، مطلب آپ کہیں بھی جائیں گے اردو تو سمجھتے ہیں لوگ نا، ٹھیک ہے. تو جب آپ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں اور اسپیشلی پھر کسی ایسے ملک میں جہاں پر انگریزی بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی، تو پھر وہاں پر اشاروں کناروں سے آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. سیکنڈلی اس جو ٹور میں جو میں نے ابھی ریسنٹ ایران کیا،
اس میں 3 دن تو ہمیں پاکستان کے بارڈر تک پہنچنے میں لگے تافتان، ٹھیک ہے نا، 1700 کلومیٹرز کا. اور یہ بائک پہ تھے آپ بیسکلی؟ بائک پہ تھے جی. اور اس میں ہم جب کوئٹہ پہنچے، کوئٹہ کے بعد پھر جو آن ورڈز نوشکی اور جو والا جو ٹریک ہے وہ بالکل بیرن ٹریک ہے. وہاں پر آپ کو شاید 25 کلومیٹر کے بعد کوئی شاید ایک چھوٹا سا ڈھاپا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہاں کی ہاسپٹیلٹی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک گرمی کے دن تھے اور روزہ تھا نا، تو میں ایک دکان پہ رکا اور میرا برا حال بالکل نا، بالکل جسے کہتے ہیں آپ تھرسٹ کی بری پوزیشن میں، ڈرائی ہو، ہاں بالکل بالکل ڈراؤٹ ہوا تھا. تو میں نے اس بندے سے کہا میں یار پانی دے یار، پانی پیا. اس کے بعد کچھ اور وہ کر کے اب اس نے مجھے کہا نہیں یار آپ ٹورسٹ ہیں، میں نے آپ سے کوئی پیسے نہیں لینے ہیں، ٹھیک ہے. اور مجھے آج بھی اس بندے کا نام یاد ہے، عابد اس کا نام تھا. تو وہ میرے ساتھ بعد میں بھی انٹریکٹ رہا اس کا. سو پھر ہم اس کے بعد جب ہم بارڈر کراس کیا تو ہم میر جاوا انٹر ہوئے اور اس کے بعد ہمیں ایرانین گورنمنٹ نے بڑا ویلکم کیا. اور اس کے بعد کا جو سفر تھا اس میں آپ یہ اندازہ کریں گے کہ 20 کلومیٹر پہلے گرمی ہوتی تھی جی، اور اس کے ساتھ ہی ایک ہائی ماؤنٹین سٹارٹ ہوتی تھی اور تقریباً 20 کلومیٹر جیسے اوپر جاتے تھے تو وہاں فریزنگ ٹھنڈ ہوتی تھی. اوہ، یعنی ایک جگہ آپ کپڑے اتارتے تھے، ایک جگہ پہنتے تھے آپ. ایکسٹریم ویدرز نا، ایکسٹریم پہ سے آپ میں نے جب یزد کراس کیا اور میں کم کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت میں یزد میں نارمل موسم تھا. جب ہم نے وہ ٹاپ آف دی ہل پہنچے تو لٹرلی ہم نے اپنی وہ جو پینیئرز ہوتے ہیں بائک کے سائڈ کے اوپر، تو اس میں سے وہ جیکٹس نکالی، ایک اندر وہ جیسے ابھی طاہر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ لیئرز میں. جی. سو پریپریشن تو اوبیسلی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اچھا ایک اور چیز بڑی مزے کی آپ کو بتاؤں، آپ جب گاڑی چلا کے جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ یو آر واچنگ مووی. گاڑی میں آپ جا رہے ہیں تو آپ ایسے فیل کر رہے ہیں کہ آپ کو بڑے اچھا ایک شیشے کے اگلی طرف سے ایک مووی نظر آ رہی بڑی اچھی. بٹ وین یو آر آن بائک سو یو آر دا پارٹ آف دا مووی. تو آپ مووی کا حصہ ہوتے ہیں. گرمی ہے تو پھر یو فیل، اگر یک ٹھنڈ ہے تو یو فیل. تو یہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں یونیک ایکسپیرینس ہے نا ٹریولنگ کے اندر، اسپیشلی آن بائک. تو وہ جو ٹریول تھا وہ تقریباً لینتھ اینڈ بریڈتھ اس کی جو تھی نا 10,000 کلومیٹرز تھی. تو میں نے ایران کا ایک کارنر سے دوسرا کارنر دیکھا اور یہاں تک کہ کیسپین سی تک کو ٹچ کیا، یعنی کہ وہاں پر موٹر سائیکل میں نے باقاعدہ لٹا کے نا تو اس کے اوپر بیٹھ کے ایک فوٹو بھی کھنچوائی. میں نے کہا لو جی کیسپین سی کو ہم نے ٹچ کر لیا. اوہ گاڈ، اچھا ایکسپیرینس. بہت اچھا. کتنے دن کا ٹور رہا آپ کا؟ 22 ڈیز میرے وہاں تھے جی، اور 6 ڈیز میرے ٹریول کے تھے، جس میں میں نے ایک دن میں ان اے سنگل اسٹریچ جو ہے نا 1152 کلومیٹرز ان اے ڈے بائک رائڈ کیا تھا. صبح 11 بجے چلا ایک جگہ سے، ہاں، اور رات 10 بجے بام پہنچا. 1152 یا 62 اتنے کلومیٹر تھا. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا نا ہمارے پاکستانیوں کے پوائنٹ آف ویو سے ریکارڈ ہی ہے. لگتا بھی ہے 300 400 500 کلومیٹر تو روٹین چلا لیتے ہیں، لیکن جب آپ 1152 کلومیٹر بائک چلا کے میں جب پہنچا رات کو بام میں، پھر اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کہاں ہوں. پھر میں بے ہوش ہو کے سو گیا. اچھا ڈیفینیٹلی جی، وہ پوری ایکزرشن ہے ایک. اچھا میں چاہوں گا پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں کہ آپ سرد موسم میں، جو موسم ابھی چل رہا ہے، آپ نے ٹور کیا ہو کسی ایسی جگہ کا، آپ نے انڈیویجول یا آپ کے گروپ نے، جس کو دیکھ کے آپ بہت حیران ہو گئے، آپ نے کہا او گاڈ یہ جگہ تو ہم نے ڈسکور ہی نہیں کی یا بہت لیٹ ہم نے ڈسکور کی، وہ کون سی جگہ ہے؟ اچھا سر، ہم نا نارملی نارتھ کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. ابھی کبھی آپ ادھر جائیں نا کوئٹہ کی طرف پہ، اور سردیوں میں جی مثلا جیسے میں گنز گیا. گنز ایک ایریا ہے جو کہ گوادر سے تو آلموسٹ 20 کلومیٹرز اوے ہے، آگے تھوڑا سا. اچھا سوری ٹو کٹ یو فار دا لائٹر نوٹ، جب آپ نے گنز کہا میں نے کہا شاید ابھی گنز اینڈ روزز کا کوئی ذکر تو نہیں آنے لگا یہاں میں. اینی وے اچھا پلیز. اب وہ جو جگہ ہے نا جی، وہ اس طرح ہے کہ سامنے آپ کے سی ویو ہے بہت ہی خوبصورت، اور یعنی کہ لش بلو یا لش گرین سی ہے، اور ہائٹ پہ آپ چلے جاتے ہیں آلموسٹ ایلیویشن جو ہے نا وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ آپ کوئی 100 فٹ کی بلندی کے اوپر وہ جو پہاڑ ہے نا، آپ اس راک کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں، بائک آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے اور آپ کے سامنے جو ہاریزن ہے، اب یو جسٹ امیجن کہ بلو اسکائی اور رائٹ اینڈ لیفٹ بالکل بیرن بیوٹی ہے. دیکھیں ایک ہوتی ہے بیوٹی جس کو ڈسکور کیا ہوا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے بیرن بیوٹی، اور ہر ایک کی بیوٹی کا سٹینڈرڈ بھی اور ہے. میرے نزدیک اور ہوگا، آپ کے نزدیک اور ہوگا. اچھا جو جگہ آپ بتا رہے ہیں وہ تو سوچ کے لگ رہا ہے کہ بڑی خوبصورت جگہ. اور ادھر جو سر سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ چونکہ وہاں پر غربت تو ہے اوبویسلی، لیکن لوگ اتنے اچھے ہیں کہ مثلا اگر ان کے پاس مچھلی ہے تو انہوں نے آپ کو مچھلی سے تواضع کرنی ہے، اگر جھینگے ہیں تو انہوں نے ان سے پرانس کھلانے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی وہ گوادر کا جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے وہ بھی ایک یونیک قسم کا ایکسپیرینس ہے.
تو جہاں ہم نارتھ کی طرف جاتے ہیں یا ان ماؤنٹینس کی طرف جاتے ہیں, یہ والا جو ایریا ہے نا, ایون آپ چولستان والی سائڈ کے اوپر جائیں. سوری میں ادھر بعد میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز جان سکیں یا جو گروپس جانا چاہتے ہیں یا میں بھی اگر جانا چاہتا ہوں, گنز کا ٹریول کتنا ہے, کتنی مسافت ہے اس کی, اور کس طرح سے آپ وہاں پہ سیٹل کر اچھا, اب ہم اگر کمیوٹ کرتے ہیں لاہور سے, تو ہمیں سب سے ایزیسٹ وے تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے پہلے جائیں کراچی, اور کراچی سے آن ورڈز ہمیں کوسٹل ہائی وے چوز کرنا پڑے گا. 700 کلومیٹرز کے قریب ہے اور بہت ہی زبردست روڈ ہے, اور اس پورے روڈ کے اندر آپ کو آرٹسٹک پوائنٹ آف ویو سے ایسے ایسے اسکلپچرز اور ایسی ایسی یونیک قسم کی سائٹس نظر آتی ہیں جسے ہوا نے کٹ کر کے نا, جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو اسٹیچو آف ہوپ ہے وہ ہے, یا اس کے بعد کی جو آپ کے جب آپ اورماڑا پہنچ کے پھر وہاں سے رائٹ پسنی والی سائڈ پہ جاتے ہیں, تو اس سائڈ پہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ بہت سارا اسکلپچر چل رہا ہوتا ہے اور لیفٹ پہ سی چل رہا ہوتا ہے, اور سینٹر میں روڈ ہے, اور وہاں کا جو سن سیٹ ہے اور وہ ایک کپ کافی کا ہو اور وہ خود بنائی ہوئی ہو آپ نے, وہ جو آپ کے پاس, یہ تو اب مجھے دوبارہ سے کافی کی طلب یاد ہونے لگی جب آپ نے کافی کا ذکر کیا. تو وہ یہ کہ آپ 7 آورز میں پہنچ جاتے ہیں جی گوادر. اچھا, آن بائک, ٹھیک ہے جی. اور ویسے تو بائی پلین بھی جا سکتے ہیں, اور بائی کار بھی جا سکتے ہیں, بائی بس بھی جا سکتے ہیں, اور پیٹرول بھی مل جاتا ہے, کھانے پینے کی بھی چیزیں اویلیبل ہیں. تو یہ ہے کہ تھوڑا بہت سیکورٹی کنسرن ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بڑا, لیکن پھر بھی اتنی پریشانی نہیں ہے. سیکورٹی کنسرن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ میں 4 لوگ جا رہے ہیں, 6 لوگ جا رہے ہیں, تو میں سوچتا ہوں کہ یار میرے پاس کیش بھی ہے, میرے پاس کچھ اور چیزیں بھی ہیں, میرا بائک بھی بڑا مہنگا ہے, میری گاڑی بھی بہت مہنگی ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے سیکورٹی ریزنس؟ اچھا, اس میں یہ کہ آپ تھوڑا سا لائزون, جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ آپ پریپریشن کریں, پلس یہ کہ آرمی کی وہاں پر چیک پوائنٹس ہیں ہر جگہ کے اوپر, تو یہ ہے کہ آپ پراپر انفارمیشن کے ساتھ ان کو ایک پراپر ایک لیٹر لکھیں کہ ہم اس طریقے سے جا رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے جب بلوچستان کا ٹریول کیا تھا تو ہم نے باقاعدہ ایف سی کو ایک باقاعدہ ہماری ایک آرگنائزیشن کی طرف سے ایک لیٹر کیا, انہوں نے ہمیں نوشکی میں بھی ہوسٹ کیا, انہوں نے دالبندین میں بھی ہوسٹ کیا, نکنڈی میں بھی ہوسٹ کیا, زبردست طریقے سے. آلدو ہم نے بڑے نامنل سے چارجز تھے وہ بھی پے کیے, تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کو جہاں اسکاٹ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ویسے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے سچ, بڑا سیف اینڈ ساؤنڈ ہم لوگ گئے بھی تھے اور آئے بھی تھے. تو لیکن یہ کہ آپ بتا کے پرائر انفارمیشن دے کے جائیں تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ جا سکتے ہیں. ابھی ہمارے ایک سائیکلسٹ جو ہیں جو بائیسیکل چلاتے ہیں, وہ ایک گروپ ابھی ریسنٹلی ہمارے دوست ہیں عدیل شاہد, وہ لے کے گئے ہوئے ہیں, تو وہ اس میں ماشاءاللہ بہت اچھے بزنس مینس گئے ہوئے ہیں, تو وہ سائیکلسٹ ہیں اور وہ تقریباً 50 کلومیٹر سائیکل چلاتے ہیں, پھر اس کو اپنا لوڈ کر لیتے ہیں, پھر 50 کلومیٹرز چلاتے ہیں سائیکل, تو وہ کر لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ اب اگر ایک سائیکلسٹ جا رہا ہے, ایک بائیسیکل رائڈر جا رہا ہے, تو گاڑی والا تو پھر سیف ہے زیادہ. تو آپ ویپن وغیرہ بھی کیری کر سکتے ہیں یا کیا ہے کبھی ایسا نہیں, ایسا ضرورت ہی نہیں پڑی, ضرورت ہی نہیں کبھی پڑی. اچھا, میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. ہم ملتان سے چلے تو ہمیں اوپر جانا تھا بلوچستان کے ایریاز میں, وہ پہاڑی میں, وہ قلعہ روہتاس تھا یا قلعہ سم تھنگ ایسے کر کے, وہ کافی اونچی جگہ ہے, اور وہاں پہ پرانی وہ جو انگریز زمانے کی وہ گریو یارڈ بھی بنا ہوا ہے, کوئی پرنس تھا اپنے زمانے کا, کوئی مغل, کوئی اس طرح کے امپائر کی وہ جگہیں بھی تھیں. تو ہمیں بڑا وہاں پہ پروٹوکول سے جانا پڑا. ایک گاڑی ہمیں آگے رکھنی پڑی سیکورٹی کی, آرمی کی, ایک گاڑی پیچھے رہی, تو ہمارا کنوائے اس میں کیا, انہوں نے ایک اسپیسیفک ایریا تھا اس تک ہمیں پہنچایا. اور جب ہم ہلی ایریاز پہ اوپر جا رہے تھے تو وہاں پہ ہمیں باقاعدہ کہا گیا کہ رات کے اندھیرے سے پہلے وہاں پہ پہنچے. تو کچھ کنسٹرکشن بھی ہو رہی تھی, تو ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے. کچھ ایریاز ایسے آتے ہیں جو کہ ہیں, لیکن زیادہ تر موسٹلی ایریاز ایسے ہی ہیں جو کہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں. جیسے اسی گن سے تھوڑا سا آگے جیونی ہے, جیسے جیوانی بھی لوگ کہتے ہیں, وہاں کا سن سیٹ جو ہے وہ یقین کریں قابل دید نظارہ ہے. اور سردیوں میں اسپیشلی, گرمیوں میں تو وہاں ہیٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا. یہ گوا در, ایکچولی گوا ہوا کے لیے, در دروازہ, تو ہوا کا دروازہ, گوادر, ٹھیک ہے نا جی. تو گوا یہ بلوچی زبان میں جو ہے نا ہوا کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہاں ہوا بہت چلتی ہے. تو بائک ایسا بھی ہوا کئی دفعہ کہ بائک لٹرلی جب ہم چلا رہے تھے تو ونڈ پریشر یہ تھا کہ بائک ہلکا سا یہ یعنی کہ ٹلٹ ہو کے اس طرح سے, اتنا پریشر یعنی اس پریشر میں ایک سائڈ پہ. اور حالانکہ ہماری جو بائکس ہوتی ہیں وہ کوئی 250 سے 350 kg وزن اس بائک کا اپنا ہوتا ہے, اور ایرو ڈائنامکس ہیں, سارا کچھ ہے, بٹ اسٹل لٹرلی مجھے آئی واز فیلنگ لائک دیٹ, یعنی کہ جب یوں آپ بالکل باقاعدہ ٹیڑھے ہو کے جو ہے نا چلا رہے ہیں, تو اس لیول کا ونڈ پریشر آپ کو بلوچستان میں فیس کرنا پڑتا ہے, جو کہ ادھر نارتھ والی سائڈ پہ ایسا نہیں. اچھا, اشفاق صاحب جو ہمارے پروڈیوسر ہیں سرگوشی کہتے ہیں فورٹ منرو جگہ تھی وہ. اچھا, فورٹ منرو, یس, فورٹ منرو کا سسپینشن برج آپ دیکھیں کیا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. جی, اور اوپر جو ٹاپ پہ جا کے نظارہ ہے وہ بھی بڑا خوب
खूबसूरत है, वो बड़ा खूबसूरत है ज़रा थोड़ा सा बैरन, और थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए कि उसे फैसिलिटेट करें लोगों को, ताकि थोड़ा सा लोगों के लिए अम्यूज़मेंट हो, बच्चों के लिए कोई छोटा मोटा ऐसा कोई वहाँ पर प्ले लैंड टाइप हो, ताकि लोग वहाँ जाके पूरा दिन स्पेंड करें। नॉर्मली क्या होता है, लोग सुबह जाते हैं, शाम वापस आ जाते हैं। तो ऐसी जगह उसको, हालांकि वो यकीन करें कि जनूबी पंजाब की बहुत खूबसूरत जगह है, वो होटल्स बने हुए हैं, बड़ी सारी जगह है वहाँ पर रहने के लिए, लेकिन वहाँ पर थोड़ा इंटरनेट और ये चीज़ों की थोड़ी सी फुकदान है। इसी तरह कोस सुलेमान उसके बिल्कुल साथ है, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। कोस सुलेमान का जो पूरा एरिया है वो भी टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त जगह है। ठीक है। अच्छा, अभी आप जो बाइक्स का जिक्र कर रहे थे, तो इसके लिए स्पेशल बाइक्स नॉर्मली यूज़ करते हैं जो प्रोफेशनल, जैसे आपका ग्रुप है और लोगों का ग्रुप मैंने देखा है, लेकिन हमारे अक्सर लोग मैंने देखा है जिस तरह 250 बाइक्स भी ले जाते हैं, जैसे सुजुकी का बाइक मैंने देखा है, मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा लेकिन चूंकि बताना ज़रूरी है, क्या वो सेफ है वो बाइक? बिकॉज मैंने उस बाइक को देखा है जो छोटी बाइक्स में है, जो हमारे यहाँ पे लोकली अवेलेबल है, वो ड्यूरेबल है बाइक। तो आप रिकमेंड क्या करते हैं लॉन्ग ट्रैवल के लिए, वो बाइक ठीक है या कोई बेहतर चीज़ होनी चाहिए? देखें 500 सीसी तक जाएं, क्योंकि 250 बाइक जो है ना वो ठीक है, आप पाकिस्तान के अंदर छोटे एरियाज़ हैं उसमें तो आप उसको ठीक है टैकल कर लेते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा जब देखें आपने अगर 5-6 दिन का ट्रैवल करना है, लेट से अब जैसे कि गन्स की बात कर लेते हैं, आपने जाना है, सो यू नीड, आपने अपना लगेज भी तो रखना है ना कहीं, तो उसके लिए जो थोड़े से 500 सीसी बाइक्स होते हैं ना, उनमें पैनियर्स होते हैं राइट लेफ्ट बैक पे, तो उसमें ये होता है कि 20 kg इधर, 20 kg इधर, 20 kg बैक, तो 60 kg तक का लगेज आप उसके अंदर रख सकते हैं। उस लगेज में जो हम लोग लैक करते हैं, हमारे पास फर्स्ट एड किट नहीं होती, अच्छा, जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास देखें तो जिसे हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का छोटा सा एक सिलेंडर मिलता है, बहुत स्मॉल साइज़ का, वो ज़रूर होना चाहिए, जो कि मोस्टली जो है ना बाइकर्स नहीं रखते हैं। तो ये वो दो एक ऐसी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ तो रिकमेंडेड 250 इज़ अ वेरी गुड बाइक, बट ये है कि वो यहाँ तक तो ठीक है कि आप उसको कोई इस एरिया में नॉर्थ वाली साइड में आपको मैकेनिक्स मिल जाते हैं, जबकि जब आप इस साइड पे जाएंगे जनूबी पंजाब या बलूचिस्तान या इस साइड पे, यहाँ मैकेनिक्स उस तरह से नहीं है, फुकदान और ऐसी बाइक्स के ऐसी बात, तो लिहाजा ये है कि बड़ा बाइक जो होता है ना, वो अगर वो प्रॉब्लम कम क्रिएट करता है, मतलब उसके चेन नहीं कसने पड़ते बार बार, कैपेसिटी ज़्यादा है। अच्छा, पेट्रोल के अंदर उसका फ्यूल टैंक बड़ा है। अच्छा, पेट्रोल की आपने बड़ी अच्छी बात की। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऐसी हैं कि जहाँ पे आपको, जैसा आपने कहा कि कोई खोखा ही 25 किलोमीटर दूर नजर आया, जो फिर क्या करेंगे, तो कैसे कैरी कर सकते हैं? अच्छा, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक बाकायदा एक बिल्ट इन केन मिलता है जो कि एयर एंड वाटर प्रूफ होता है, यानी कि वो एक रेड कलर का होता है, जो कि नॉर्मली जितने भी इंपोर्टेड बाइक्स आते हैं मोस्टली उनके साथ होता है, वो फिक्स इन कर दिया जाता है, उसमें ऑलमोस्ट 6 to 7 लीटर पेट्रोल आ जाता है। वो आप कैरी करें जब छोटी बाइक है, अगर आपके पास, अगर बड़ी बाइक है तो उसका तो टैंक ही अपना ही 17 लीटर से लेके 30 लीटर तक होता है, तो 30 लीटर का मतलब है 600 किलोमीटर्स तक आप जा सकते हैं उसमें, तो वो तो इतना कोई मसला नहीं है आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये जो छोटी बाइक्स हैं इनमें ये इश्यूज़ आते हैं, तो इसके लिए ये है कि जहाँ करते हैं बाइकर्स, तो वो ये होता है कि कैरी कर लें साथ, और वो पीछे अपने उसको बांध देते हैं एज ए लगेज, तो वो आप उस तरह से कैरी कर सकते हैं। अच्छा, जो ऐसे एरियाज जो मुहिम जोही के लिए, एडवेंचर के लिए अभी तक आपने देखा हो कि ये लोगों को नहीं पता इस जगह का, और आप पहुंच गए हो और आपने लोगों को बताया हो, तो हमारे व्यूअर्स जो जाना चाह रहे हैं उनको वो एरियाज बताएं। जैसे अब आप अगर जाए ना, लोग चित्राल वाली साइड पे जाते हैं तो चित्राल तक तो जाते हैं, चित्राल से आगे ककलिश्त मैडो भी अब आजकल शुरू हो गई है। अब पहले लोगों को ककलिश्त मैडोज का पता ही नहीं था, अभी तो विंटर आजकल एक्सकर्जन वहाँ ये हो रही है कि लोग जीप्स ले जाके और ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, तो इट्स वेरी वेरी अमेजिंग एंड मिसमराइजिंग सॉर्ट ऑफ प्लेस, ठीक है। अच्छा, जब इसके आगे जाते हैं ना, अब ककलिश्त से आगे आता है बोनी। अच्छा, बोनी जो है ना, और ये वो एरिया है जो टोटल बैरन एरिया है, यहाँ पर रोड भी बस आप समझ लें रोड बराए नाम है, पत्थरों पे आपने जाना है, पत्थरों पे चल के, वो पता नहीं एक शेर भी है पर मुझे नहीं आता तो अच्छा, तो या इन रास्तों पे चल के क्या, सो बोनी और मस्तूज। अच्छा, इसके दरमियान में एक जगह है फंडर, और इसी तरह से एक, यानी कि जो ये वाला ट्रैक है ना, ये कितना खूबसूरत ट्रैक है कि नॉर्मली इस पे लोग अभी तक बहुत कम, मैंने जब भी गया हूँ बहुत कम लोग देखे कि जो कितना अर्सा पहले आपने डिस्कवर किया? ये मैंने 2 years बैक। हाँ जी, ठीक है। तो ये आप, अच्छा, ये शंदूर टॉप तक जाता है, ये एरिया जो है ना सारा, ये पूरा शंदूर टॉप तक जाता है, और टफ एरिया, और लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। इसमें एक गाँव है सुरलासपुर, ठीक है। सुरलासपुर गांव जो है, उसमें जो हमने एक नाइट स्टे की, तो आप अंदाज़ा लगाएं 1500 रुपये में उन्होंने पूरा घर दे दिया हमें, 1500 रुपीज़ में, ठीक है। अच्छा, सुबह नाश्ते में जो उन्होंने हमें रोटी दी ना, वो उनके वहाँ की देसी गंदम थी, और देसी उसको उससे उन्होंने पिसाई थी। अच्छा, और साथ उन्होंने बकरी के दूध के
لٹرلی میں نے اس جیسا ناشتہ اپنی لائف میں نا شاذ و نادر والی بات ہے کہ کیا ہو کہ کیا اس کا لطف تھا اور کیا اس کے ساتھ دریا تھا، اور وہ ایریا وہ تھا جہاں پر مثلا ٹورسٹ یا ہم ہی تھے بس، صرف یوں کہہ لیں آپ. اچھا. اور تھے ہی نہیں کوئی اور تھے ٹورسٹ. کتنا عرصہ پہلے آپ نے ڈسکور کی اور اب آپ دوبارہ وہاں پہ کب جانے کا؟ 2 سال پہلے ہم لوگ گئے تھے جی. اچھا. اور ابھی پروگرام انشاءاللہ اس گرمیوں میں دوبارہ جانے کا. دوبارہ ہے جی. کتنی ٹریولنگ ہے وہ یہاں سے، اور اگر لوگ جانا چاہیں تو کیا چیزیں ہونی چاہیے گاڑی یا بائک پہ؟ اچھا جی، گاڑی پہ آپ کے پاس اس ایریے کے لیے آپ کے پاس آبویسلی گاڑی وہ ہونی چاہیے جو اونچی ہو. اونچی گاڑی ہو، یعنی کہ جو گاڑی نیچے سے لگ وہ تو ساری برباد ہو جائے گی نیچے سے، ٹھیک ہے. یا اگر آپ 4x4 ہے تو دی بیسٹ ہے، کیونکہ آپ کو لیکن اتنا زیادہ آپ کو 4x4 لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت کم شاذ و نادر ہوتا ہے اچھا ڈرائیور ہو تو. لیکن یہ ہے کہ گاڑی اونچی ہو، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹینٹنگ کا سامان ضرور ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس خشک میوہ جات ضرور ہونے چاہیے، آپ کے کھجوریں ضرور ہونی چاہیے، پانی کا سٹاک ہونا چاہیے. پانی ویسے خیر وہاں پہ چشمے بہت ہیں، مل جاتا ہے، آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. باقی وہاں پہ فروٹ بڑے مل جاتے ہیں آپ کو، لوگوں نے بڑی جگہ پہ لگائے ہوئے. وہاں پر ایک زیرک گیسٹ ہاؤس ہے، پرواک ایک جگہ ہے، پرواک. اچھا. وہاں پہ ایک زیرک گیسٹ ہاؤس، انہوں نے نا ہر قسم کا انواع اقسام کا درخت اور اس میں ان کے پھلوں سے لدے ہوئے، اور ان کے پاس جو گلیشیئر جو سامنے برف والا پہاڑ ہے نا، اس کا پانی ان کے اس گیسٹ ہاؤس کے اندر آتا ہے. اب آپ ذرا دیکھیں. اچھا کہ وہ، اور انہوں نے پورا جب شندور کے دنوں میں نا تو اس میں جگہ نہیں ملتی اس جگہ پہ، وہ آپ کو پری بک کرا کے جانا پڑتا ہے. عام دنوں پہ پھر شاید آئیڈیل موسم کون سا ہو سکتا ہے ویسے وہ تو ونٹر ذرا تھوڑا سا ہارش ہو جائے گا. اچھا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ذرا ٹراپیکل میں جائیں تو زیادہ مزہ ہے، لائک جولائی اگست میں. بہت ہی خوبصورت جگہ. ٹھیک، لش گرین. ٹھیک ہے. دل تو چاہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کریں اور بہت ساری انفارمیشن بھی لے لیں، لیکن تھوڑا سا وقت ہوتا ہے. اس تھوڑے سے میں ہم نے زیادہ کرنے کی کوشش تو کی ہے، بٹ جو ٹینور رہا 2 سال بعد آپ کے میرے ملاقات کرا. لیکن اینی وے ہم کوشش کریں گے کسی ایسے موسم میں بھی ایسا پروگرام کریں جو کھلا ہوا موسم. ہاں بالکل. جیسے بھی میں چھوٹا سا بس آپ سے مختصر بتاؤں گا کہ ابھی میرا مارچ اور اپریل کا پلان ہے ٹرکی جانے کا. ٹرکی کا. تو وہ ویدر، کیونکہ ٹرکی میں بھی ٹھنڈ بہت ہوتی ہے، تو وہ اپریل سے پھر آنورڈز بہت زبردست پلیزنٹ ویدر. کتنے دن کا وہ آپ کا ہے؟ آلموسٹ 1.5 مہینہ لگے گا. میں پھر جوائن نہیں کر سکتا جی آپ کو اتنا لمبا، لیکن انشاءاللہ کبھی کوئی پلان کریں گے، چھوٹا ٹور ہوگا بہت، اور ہم اس کو کیپچر بھی کریں گے صبح وقت. تھینک یو ویری مچ. پلیئر ہیونگ یو. گاڈ بلیس یو سر. تھینک یو ویری مچ. اسٹے بلیسڈ، اسٹے بلیسڈ. بڑا اچھا لگا جی ہمارے ساتھ موجود رہے خرم جہانزیب صاحب، اور یہ بائکر انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں. آپ کا آنے کا سر بہت شکریہ. تھینک یو سر. اور ہمیں جوائن کیا طاہر عمران صاحب نے، فاؤنڈر پریزیڈنٹ دی ایڈونچر کلب آف پاکستان. انہوں نے بھی ہمیں گلگت سے جوائن کیا تھا اور بتایا کہ کون سے موسم میں، خاص طور پہ سرد موسم میں ہم کہاں کہاں اور کس طرح سے ٹریول کر سکتے ہیں. لے جی انفارمیشن ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ جب ہم کلپس اپلوڈ کریں گے سنیے گا، سمجھیے گا. سردی، گرمی، بہار خزاں کوئی بھی موسم ہو، آپ ٹور کرنے سے پہلے انفارمیشن ضرور کلیکٹ کریں، یہ آپ کے لیے بہتر. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.